खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है, जबकि बिजली 5 रुपये फी यूनिट सस्ती होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में BA पास नौजवानों को 30,000 रुपये की इंटर्नशिप और IT के शोबे को 100% टैक्स छूट देने का ऐलान कर दिया। हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। बिजली का हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। फिर हमने एहसास प्रोग्राम की, जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, जो 80 लाख खानदान को हम देते हैं, उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। ये जो ग्रेजुएट्स है, जिसने BA की हुई है, जिसके पास नौकरी नहीं है, हमने फैसला किया कि हम उनको इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 30,000 रुपए IT सेक्टर के लिए, इनको 100% हमने टैक्स माफ कर दिया। जो ओवरसीज पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे, उनको 5 साल का टैक्स हॉलिडे हमने कर दिया। हुकूमत बिजली महंगी करने के नए फार्मूले पर अमल कर रही है। अब नर्ख फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाए जाते हैं। एक साल में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 19 रुपये 71 पैसे फी यूनिट तक महंगी की जा चुकी है, जिससे अवाम पर बेशुमार बोझ आन पड़ा है। बिजली सार्फिन पर एक साल में 716 अरब से ज़ायद का इजाफी बोझ डाला गया है और ये तमाम तर कीमतों में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। माहाना एडजस्टमेंट की इजाफी वसूलियाँ माहाना बुनियादों पर की गई हैं और एक माह के एडजस्टमेंट का असर सिर्फ एक माह के लिए होता है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताएगा गुज़श्ता एक साल के दौरान कितनी दफ़ा ये इजाफा हुआ है कीमतों में? देखिए, सिर्फ अगर एक साल की बात की जाए, दिसंबर 2021 तक, तो उस दौरान जो है 19 रुपये 71 पैसे फी यूनिट तक जो है बिजली महंगी की गई है। ये सिर्फ हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि सिर्फ एक माह के लिए होता है और उससे तकरीबन 716 अरब रुपए का जो है इजाफी बोझ जो है वो सार्फिन पर डाला गया है, वसूलियाँ की गई हैं। इसमें नवंबर और अक्टूबर में जो है वो 4 रुपये से ज़्यादा का जो है वो इम्पैक्ट गया है। 716 अरब रुपए सिर्फ एक साल में जो है वो सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो आवाम की जेबों से निकाले गए हैं। और आज भी नेपरा ने जो है एक मरतबा फिर जो है बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, मंजूरी दी है। इसका नोटिफिकेशन 1-2 दिनों तक आएगा। उसके बाद हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि क्या 10 तकसीम कार कंपनियों को ये अहकामात दिए जाते हैं या नहीं, जिस तरह आज वज़ीर आज़म के खिताब के बाद की सूरत हाल हो गई है। लेकिन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सिर्फ एक साल के दौरान जो है 716 अरब रुपए से ज़्यादा का बोझ जो है वो आवाम पर डाला गया है। हर माह तकरीबन जो है वो 4 साढ़े 4 रुपए फी यूनिट तक जो है बिजली जो है वो महंगी की जाती रही है FPA की मद में। और सिर्फ 1 से 2 मरतबा की बात अगर की जाए जिसमें बिजली जो है वो सस्ती हुई है, और सिर्फ कुछ रुपयों में या 1 रुपये में जो है वो बिजली सस्ती होती है। लेकिन FPA के हवाले से अगर बात करें तो यकीनी तौर पर जो ईंधन की हवाले से बात आती है, नाअहली की बात आती है, पावर डिवीजन की, जिस तरह नेपरा अथॉरिटी मेंबरान ये खुद बात करते हैं, अपने इख्तिलाफी नोट में लिखते हैं कि अगर तो हिकमत अमली मुरतब की जाती तो ये जो इजाफी रकम है, ये अवाम पर जो बोझ है, ये सार्फिन पर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो सिर्फ एक साल के दौरान जो है वो 716 अरब रुपया जो है वो इम्पेक्ट पड़ता है अवाम पर। और आगे भी यही चीज़ जो है वो फॉलो अप हो रही है, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, खपत बढ़ेगी और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है अवाम को क्या महंगी बिजली देनी पड़ेगी या नहीं, इसका पावर डिवीजन फैसला करेगा। क्योंकि आज वज़ीर इमरान खान ने ये बात की है कि अब बिजली जो है हम सस्ती करने जा रहे हैं। हालांकि आज नेपरा ने ये फैसला दिया है कि 5 रुपये से ज़्यादा का जो उन्होंने बात की है कि महंगी करने की मंजूरी दी है, तो ये तमाम तर सूरत हाल है। लेकिन इस पर पावर डिवीजन की तरफ से, हमाद अज़हर की तरफ से इसकी मुखालफत आती है और वो कहते हैं कि ये बुनियादी टैरिफ नहीं है, दूसरा टैरिफ नहीं है, लेकिन ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जिसका हर माह जो है फैसला आता है। लेकिन फिर भी जो है उनके दावों के बावजूद, हुकूमती दावों के बावजूद, ये जो रकम है वो 10 तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन से जो है वो ज़बरदस्ती वसूल की जाती है बिजली के बिलों में। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी तफसीलात के लिए। LPG की कीमत में 27 रुपये किलो इजाफा कर दिया गया है। LPG की नई कीमत 237 रुपये 78 पैसे फ़ी किलो हो गई है। घरेलू सिलेंडर 319 रुपये महंगा किया गया और इसकी कीमत 2,758 रुपये हो चुकी है। और रद्द-ए-अमल की बात कर लेते हैं। पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश है। 3 साल में बिजली 15 रुपये यूनिट महंगी करके आज 5 रुपये सस्ती कर दी गई।
مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 3 سال میں پیٹرول کی قیمت میں 70 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا اور آج نوکری بچانے کے لیے پیٹرول 10 روپے لیٹر سستا کیا گیا۔ یہ کمی عوام کے درد کی وجہ سے نہیں بلکہ تحریک عدم اعتماد کے بڑھتے خوف کی وجہ سے ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں عوامی مارچ مٹیاری براستہ حالہ سکرنڈ سے ہوتے ہوئے قاضی احمد کی جانب گامزن ہے۔ قاضی احمد نے بلاول بھٹو کا استقبال کرنے کے لیے عوام کا سمندر امنڈایا۔ کچھ ہی دیر میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری قاضی احمد میں عوام سے خطاب کریں گے۔ مزید جان لیتے ہیں، محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران بتائے گا کیا مناظر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، عوام کا جوش و خروش کیسا ہے؟ بالکل مٹیاری حالہ اور سکرنڈ کے بعد اگر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا عوامی مارچ کا قافلہ اس وقت قاضی احمد میں داخل ہو چکا ہے۔ جہاں تک بات ہے مناظر کی تو کیمرامین رمیز سے میں کہوں گا کہ آپ کو یہ مناظر لائیو دکھائیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت جو ٹرک ہے، جو قافلہ ہے، وہ اس وقت قاضی احمد میں داخل ہو چکا ہے اور عوام کی جو ایک سمندر ہے وہ قاضی احمد میں اس وقت امنڈ آیا ہے۔ لوگ ہی لوگ ہیں، ہر جانب لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے اور گاڑیوں کی کئی کلومیٹر تک ایک لمبی یہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے۔ یہاں پہ جو قاضی احمد کے جو مقامی ہیں، عوام ہیں، ان کی جانب سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ اس وقت آصفہ بھٹو زرداری بھی ان کے ہمراہ موجود ہے۔ مرکزی کا ٹھیک ہے، کامران اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ قاضی احمد میں اس وقت بلاول بھٹو زرداری کا قافلہ داخل ہو چکا ہے۔ عوامی مارچ چھا گیا، بھٹو واپس آ گیا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے ٹویٹ کیا ہے، کہتے ہیں پنجاب میں عوامی مارچ کے داخلے کے وقت تک وزیر اعلیٰ پنجاب کی چھٹی کی خبر آ چکی ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں عوامی مارچ کے داخلے کے وقت تک وزیر اعلیٰ پنجاب کی چھٹی کی خبر آ چکی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں حکومتی اتحادیوں اور اپوزیشن کے رابطوں کے بعد کی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے حکومت مخالف تحریک مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا، جبکہ تحریک عدم اعتماد بارے کمیٹی کی سفارشات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات بھی طے پا چکی ہے۔ آئندہ چند روز میں ہونے والی ملاقات میں تحریک عدم اعتماد سمیت دیگر امور پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ صرف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ لیگ رہنما میاں جاوید لطیف کا شیخوپورہ میں خطاب میں کہنا تھا کہ نواز شریف کی پاکستان واپسی منصفانہ انتخابات دکھوں کا مداوع کر سکے گا۔ کامیاب ہونے سے اس قوم کو کچھ نہیں ملے گا، اس قوم کو نہیں، اشرافیہ کو بہت کچھ ملے گا۔ اگر اس کو کچھ دینا ہے، اگر اس قوم کو نجات دینی ہے، بیماریوں سے آزاد کرنا ہے، اس قوم کو بچانا ہے، ملک کو، تو پھر نواز شریف کو پاکستان آنا پڑے گا۔ کاف لیگ اور جماعت اسلامی کے قائدین کی لاہور میں اہم ملاقات ہوئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے وفد کے ساتھ چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ سراج الحق اور چودھری شجاعت حسین نے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا مہنگائی قابو کرنے کے لیے جامع حکمت عملی بنانا ہوگی، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام کو مزید نہ آزمایا جائے۔ سراج الحق کا کہنا تھا صوبہ وفاق اور وفاق صوبے کے خلاف مارچ کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے چودھری شجاعت حسین کی صحت سے متعلق بھی دریافت کیا۔ وزیر اعظم نے پی کا ترمیمی آرڈیننس پر تنقید مسترد کر دی۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ شور مچا ہے کہ آزادی صحافت پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آج میڈیا میں 70% خبریں ہمارے خلاف ہیں۔ کہتے ہیں پی کا قانون اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر گند مچا ہے۔ بولے سوشل میڈیا پر وزیر اعظم کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے کہا گیا کہ جادو اور ستاروں کے ذریعے چنا گیا۔ پی کا لا 2016 میں بنا تھا، اس میں صرف ہم ترمیم کر رہے ہیں۔ جو سربراہ ملک کا جس نے کرپشن نہیں کی، جو ملک کا سربراہ ملک کے قانون نہیں توڑتا، اس کو کبھی آزاد صحافت سے، میڈیا سے کوئی خطرہ نہیں۔ تقریباً 70% خبریں ہمارے خلاف ہیں۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کا گند آ رہا ہے، چائلڈ پورنوگرافی آ رہی ہے دنیا میں،
کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہیں آتی. عام لوگوں کو تو چھوڑیں, پرائم منسٹر ایک ملک کو چھوڑیں کہ عمران خان ہے یا کوئی بھی ہے, اس کو بھی نہیں بخشا جا رہا. پھر سے صحافی لکھتا ہے اب پھر کہ جی ان کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں. ملک کا پرائم منسٹر اگر اس سے یہ ہو سکتا ہے تو سوچیں باقی لوگوں کا یہاں کیا ہوگا. میں نومینیٹ کرتا ہوں آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر جب ہماری پارٹی الیکشن جیتتی ہے. 3 مین اخباروں کے فرنٹ پیج پہ آتا ہے کہ جی وہ جادو ٹونے سے یا پتہ نہیں ستارے دیکھ کے اس کو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو سلیکٹ کیا گیا. کوئی آزادی صحافت سے تعلق نہیں ہے. جو اچھے صحافی ہیں وہ خوش ہوں گے کہ فیک نیوز ختم ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری قاضی احمد میں خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ویسے ہمارا مارچ کا آغاز سے پہلے کٹپتلی نے پیٹرول کی قیمتوں میں 12 روپے کا اضافہ کیا اور 2 دن کے بعد 10 روپیہ کم کر کے یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ عوام کے مسائل کا اس کو احساس ہے. مگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جھوٹا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا وزیر اعظم یو ٹرن لینے کا عادی ہے. ہم تو پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں. ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور اس کا پٹلی کا بندوبست کریں گے. میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر ایک دن کی محنت کے بعد خان صاحب پیچھے ہٹ گیا اور پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کم کر دیا تو آپ ہمارے ساتھ دیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ کا ساتھ دیں. جب تک ہم اسلام آباد پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو گھر بھیجیں گے. نواب شاہ والوں، آج بھی وزیر اعظم صاحب کو صدر زرداری بہت یاد آ رہا تھا. آج بھی وزیر اعظم صاحب صدر زرداری کو یاد کر رہا تھا. اب کہتا ہے کہ صدر زرداری کے وقت کا خارجہ پالیسی ایسے ویسے تھا اور اب ہمارا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری قاضی احمد میں موجود ہیں اور اس وقت وہ خطاب کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ مارچ اسی طرح سے جاری رہے گا. کچھ نہیں لے کر آیا. صدر زرداری صدر تھا، برطانیہ کیا، ویسٹ میں کیا، تو اربوں ڈالر کا بندوبست کیا تھا پاکستان کے عوام کے لیے. صدر زرداری بلاول بھٹو زرداری قاضی احمد میں خطاب کر رہے ہیں. براہ راست دیکھ رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پہلے بھی ریلیف پیکج کا اعلان کر چکے ہیں. قوم وزیر اعظم کے 3 نومبر 2021 کے ریلیف پیکج پر عمل درآمد کی تاحال منتظر ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. وزیر اعظم پہلے بھی ریلیف پیکج کا اعلان کر چکے ہیں. قوم وزیر اعظم کے 3 نومبر 2021 کے ریلیف پیکج پر عمل درآمد کی منتظر ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. وزیر اعظم پہلے بھی ریلیف پیکج کا اعلان کر چکے ہیں. قوم وزیر اعظم کے 3 نومبر 2021 کے ریلیف پیکج پر عمل درآمد کی منتظر ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv.